اللہ غفور الرحیم صرف رحمت نہیں فرمائے گا ان کی پرانی خطاؤں کو، اور اس راستے میں آتے جاتے اگر کوئی خطا ہو جائے گی تو اللہ اس کو نظر انداز کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسئلہ ہے موت سے پہلے قبل اس کے کہ میری رگیں یہ ہے ان کا، ان کے اندر خون تھمے، قبل اس کے کہ یہ ماتھا چاہے جواسال ماتھا ہو اور کامیابی کا تاج پہنے ہو، قبل اس کے کہ اس کے اوپر پسینہ ہو، موت کا پسینہ ابھرے، اور وہ طاقتور ہاتھ کہ جس کو پکڑ لے اس کو نہ چھوڑے، وہ وقت آ جائے کہ سینے سے ڈھلک جائے تو سمجھ نہ پائے، وہ آنکھیں جو ماں اور بہنوں کو دیکھ کر اور سمجھے کہ ہم نے کامیابی کا راستہ طے کیا ہے، وہ جب پچھڑانے لگے تو وہ روک نہ پائے، اور گھر سے بادشاہ سلامت کی بھی لاش ایک سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی نیچے اترے، چار چھوٹے اور بڑے کانوں کی محتاج ہو کر زمین کے پیٹ میں اتر جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے۔ کامیابی کا یہی معاملہ ہے، اللہ کا یہی کہنا ہے کہ اللہ کے بندو مرنا تو ہے، موت کی چٹکی تو ایسی مضبوط چٹکی ہوا کرتی ہے کہ زندگی کے ہر زندگی کے دامن کو مسل کے رکھے گی، لیکن اس کے بعد پھر یا تو آگ میں ہمیشہ کی زندگی گزرے گی، اور یہ ہمیشہ کا عیش ہے کہ مالک فرماتا ہے ایسا عیش کہ لہم فیہا ما تشاؤون، کہ جوان مردوں یہ کام ایمان کی بازی کھیل کر دکھا دو، قریب صحیح فتح حال رہنے والے ہو، لیکن ایمان پر جم کر چوٹیں کھا جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے جسم و جان کی بوٹی الگ کر ڈالی جائے۔ لیکن جیسے صحابہ کرام سے جب انہوں نے کہا ہے کہ اب تو حد ہو گئی ہے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگوں پر اسی ایمان کے جرم میں بیت گئی اور سب کے پیمانے چھلکنے والے ہوئے، تب ہم پہنچے بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایمان کے جرم میں قوم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کہ آپ ہمارے حق میں دعا اور ان ظالموں کے خلاف اللہ سے دعا نہ کریں گے۔ فرمایا یہ سننے کے بعد خلاف توقع بجائے اس کے ہمدردی شروع کر دیتے۔ بخاری بیان کرتے ہیں کہ آپ جو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے سیدھے بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور کہا بس اتنی جلدی، یہ اس راہ کے اندر ابھی سے بول گئے۔ اس سے پہلے جو جوان مرد اس راہ میں آئے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو کھڑا کیا گیا ہے، گڑھے کھودنے کے بعد آلہ منگوایا گیا ہے اور کہا گیا ہے توحید سے انکار کر کے قوم کی حامی لاؤ۔ یہ حضرت کھڑے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں۔ بادشاہ سلامت سے اب گریز کرنے اور بادشاہ سلامت سے انکار نہ کرو، یہ مہاجن ہے، یہ تم کو اتنا دیں گے کہ تمہاری دنیا ایسے گزرے گی کبھی کوئی غم پاس نہ پھٹکے گا، ورنہ یہ آلہ لایا گیا ہے، تم کھڑے کیے گئے ہو، تمہارے سر کو اوپر رکھنے کے بعد چیر ڈالیں گے، زندہ کوئی بے ہوشی بھی نہیں۔ مالک کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انکار کیا کہ جس کا کھایا، جس نے بغیر حق کے پیدا کیا، جس کے سامنے جانا ہے، جس کی آگ ایسی ہے کہ جھلسا دے گی، موت کا بڑا گزر دے گی، اور جس کے انعام کا یہ عدم ہے کہ ہمیشہ اپنی بادشاہی ہے، وہ خود اس بادشاہی کے اندر کبھی مداخلت نہ کرے گا، نہیں مانیں گے تمہاری بات، کر ڈالو گا۔ لیکن فرماتے ہیں پھر ان کے سر پر رکھنے کے بعد زندہ ان کو چیر ڈالا گیا، نصفین، دو حصے کر ڈالے گئے، اور بعض کے ساتھ اس ایمان کے جرم میں یہ ہوا ہے کہ ان کی کھالوں کے اوپر فولاد کی لوہے کی کنگھیاں رکھنے کے بعد ان کو کھینچا گیا ہے، کھال ان کی گوشت سے اور گوشت ان کا ہڈیوں سے نوچ ڈالا گیا ہے، لیکن وہ جمے رہیں گے اپنے ساتھیوں سے، جن میں خباب ابن ارت بیان کرنے والے ہیں، جن کو ایمان کے جرم پر سرخ انگاروں کے اوپر لٹانے کے بعد سینے پر پتھر رکھنے کے بعد ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا تاکہ کروٹ نہ لے پائے۔ انگاروں نے ان کی کھال کو جلایا ہے، چربی پگھلی ہے، تب انگارے بجھے، جیسے کباب کی سیخ ہوتی ہے، اب اس کا کوئی ٹپک جائے اس کا تیل، تب انگارہ بجھ جاتا ہے، اس طرح سے بجھے۔ ان میں وہ شخص نہیں ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کم ہمت ہی دکھاتے ہو، ایسا زمانہ گزرا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو اس کا انجام جو مالک فرماتا ہے وَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، تم نے سمجھا ہے کہ کلمہ زبان سے ادا کرو، نمازوں کی پابندی کر لو، بس اس کے بعد پھر دعوت دینا
پھر میدان جنگ کے اندر اترنا ہے۔ فرمایا سب کہیں جانے کے بعد اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے آزمائی، اور ہمیشہ اللہ کی سنت یہ ہے۔ لیکن اس کے بعد انعام بیان فرماتا ہے کہ ہمت ورو، اگر اس طرح سے رب اللہ کہنے کے بعد تم جمے رہے تو اس کے بعد لہم فیہا ما یشاؤون، مالک فرماتا ہے اب ہماری جنتوں میں ان کی مشیت ہمیشہ راج کرے گی، خالدین، ہمیشہ کا یہ ہمارا وعدہ ہے۔ سورہ الفرقان کی 16ویں آیت ہے، اور کانا علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایسا وعدہ ہے آپ کے رب کے اوپر کہ بفرض محال اگر کبھی کسی جنتی کی کوئی خواہش پوری نہ ہو، مشیت میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، تو مالک فرماتا ہے ہم حق دیتے ہیں اس اپنے بندے کو کہ وہ ہم سے سوال کر کے ہمیں ہمارا وعدہ یاد دلائے کہ مالک تو نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا؟ تو مالک بتا رہا ہے یہ بات ممکن نہیں ہے، لیکن انداز دیکھیے شاہانہ، شہنشاہانہ کیا انداز مالک نے اختیار کیا ہے، لیکن بتا دیا کہ یہ جوان مردوں کا معاملہ ہے۔ میرا رجال، میرے مومن رجال، جوان مردوں کے لیے جنتیں ہیں۔ یہ خطو خواہشات کے اوپر جو اپنا منہ مارنے والے ہوں، ہر مرتے ہوئے سورج کے پجاری، جو قوم سے اللہ کی بات کے معاملے میں مداحنت کرے، میل جول کرے، ڈرے کہ کیا ہوگا قوم میں، کون جنازہ پڑھے گا، کیسے رہیں گے، دنیا بگڑ جائے گی، قوم ہے جو ایمان کی طرف آنا نہیں چاہتی، اس سے دن رات لڑائی ہوگی، کہاں جائیں گے، گھر بار بھی چھوڑیں گے، باپ اور ماں بھی ناراض ہو جائیں گے۔ فرمایا ان کے لیے، ان دنیا داروں کے لیے یہی دنیا ہے، مزے کریے، اللہ جو چاہے جتنا چاہے گا مالک اپنی مرضی سے اپنی مشیت سے دے گا۔ اور اس کے بعد پھر جہنم کی وہ آگ ہے کہ جس میں جانے کے بعد پھر یہ چیخیں اور پکاریں اور کہیں اے دارو اے جہنم، اے مالک، بس ایک تجھ سے درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ اور کچھ نہیں، اتنا ہو جائے ہمارے ساتھ اے مالک، اپنے رب سے ہماری طرف سے یہ درخواست کر دے کہ ایک دن تیرا مالک ہمارے اوپر عذاب میں کمی کر دے، ہم اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن مالک کا فرمان ہے لن نزیدہم الا عذابا، تو مالک کہے گا نہیں، اکثر جاؤ ذلیل و خوار رہو۔ اب عذاب میں کمی کہاں، مالک تو کہہ چکا ہے لن نزیدہم الا عذابا، اور ہر لمحے تمہارا عذاب بڑھتا جائے گا، چاہے دنیا میں بادشاہی کے تخت پر بیٹھے تھے اور چاہے مہاجن قارون کے خزانے پر تھے یا اللہ میں زہر کہلاتے تھے، لیکن اگر تم نے ایمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کوئی معمولی سے معمولی غدر کیا ہے تو اس کے بعد اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جہنم ہماری ایسی ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ہم اس کام کے لیے آپ کے سامنے یہی بات آہستہ آہستہ اٹھی تھی، اور اب اس میں تیزی آئی ہے، جہاں جہاں یہ بات کھول کر میدان میں، راستے گلیوں میں، بازاروں میں، بسوں کے اوپر، ریل کے اوپر، جب ہر جگہ یہی بات جب آواز بڑھتی جا رہی ہے، تب یہ ہے کہ اب پتھراؤ بھی ہوتا ہے، اب یہ مولانا مولوی بھی ہوشیار ہو گیا ہے، اور اب آہستہ آہستہ یہ عالم ہے۔ ابھی کل پرسوں کا معاملہ ہے گنجئی میں، جو تخبائی کے پاس ایک 2 میل پر جو گاؤں ہے اس کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ وہ لوگ جو توحیدی کے جاتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا یہ توحیدی آدمی ہے، امام ہے، انہوں نے آ کر یہی مسئلہ خالص شرک کے اوپر زور دیا ہے۔ جب وہ ناکام ہو گئے، انہوں لوگوں کو بھارا ہے، گالیاں لوگوں دی ہے، تالیاں پیٹی ہیں، اور بڑا بڑا بھی کہا ہے، پھر گاڑی کے اوپر پتھراؤ بھی کیا ہے، لیکن چھوٹے پتھر مارے ہیں، مہمان آیا تھا ان کے یہاں، بڑے پتھروں سے ضیافت نہیں کی، لیکن پتھر تو یہ یہاں پر ہے، یہ ایسی بات ہے کہ گھر کا ماحول برداشت نہیں کرتا، قوم برداشت نہیں، اور سب سے زیادہ یہ جو کاروبار کرنے والا ہے دین کا، یہ ہے، اس کو تو آگ لگ جاتی ہے کہ پیٹ کی مار انسان برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے اوپر مالک نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ بات، یہ رسول یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، یہ بات آپ کی توحید کی کرانے کی بات ہے، فسدہ بھی معصوم ہو، بے پرواہ ہو کر کھول کر سے جا، اور اگر اس معاملے میں کوئی کمزوری دکھائی تو ماں بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور باقی ذریعے نہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں کیجیے، بات یہی ہونا چاہیے اللہ آپ کا سہارا ہے، اگر وہ چاہے گا تو یہ سب مل کر کچھ تقدار پائیں گے دنیا میں،
اور اگر وہ چاہے گا تو اس سے بڑی بات دے گا کہ کوئی ان کا جواب مرد جو کہلاتا ہے وہ داڑھی حق کے سینے سے گولی کو اتار دے گا یا خنجر اس کے پیٹ میں ڈالنے کے بعد اس کو کامیاب کر دے گا، اور وہ اللہ کا بندہ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب تبلیغ کے لیے بلایا گیا اور جب ان کے سینے سے پیٹ سے ماری ہوئی نیزے کی یدی باہر نکل آئی تو ان کی زبان سے کامیابی کی خوشی میں بردارا لگا ہے کہ اللہ اکبر، بخاری مسلم روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر فست ورب الکعبہ، اللہ بڑا ہے اس کے لیے آج مجھے عزت دی گئی، اور فست ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو کر دیا۔ اور اس واقعے کو بخاری لانے کے بعد قرآن کی آیت کے نیچے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اس کی دین کی تبلیغ کے لیے یا اس کے دین کی سرفرازی کے لیے میدان جنگ میں پھل پڑے اور انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا ہے موت کو اور پھر شہید ہوں گے، تو ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، ابھی سے پوری طرح زندہ اور جنتوں کی نعمتوں کے اندر چڑھا ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ نے ان سے کہا کہ جنتیوں شہداء کچھ اور چاہیے، تو انہوں نے کہا مالک ساری آرزوئیں پوری، ہر چیز مل گئی۔ 3 بار مالک نے پوچھا، نبی صاحب فرماتے ہیں تو آخر میں انہوں نے مشورہ کیا کہ مالک بار بار پوچھتا رہے گا، کوئی طرف تو رکھیں۔ تو نبی صاحب فرماتے ہیں شہداء نے یہ کہا کہ بس ایک طرف ہے کہ ان ہماری روحوں کو کہ شہادت کے وقت انہیں نکال کر جنتی جنت الفردوس کے جسم دیے ہیں، مالک ان کو پھر دنیاوی جسم میں واپس کر دے تاکہ پھر ہم زندہ ہونے کے بعد تیری راہ میں جہاد کرے، تیرے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اور پھر شہید ہوں۔ اور پہلی شہادت کے وقت جو ہمیں عزت اور تقریر ملی تھی بس اس کی تلاش ہے، جنت میں ہمیں سب کچھ مل گیا۔ مالک نے دیکھ لیا کہ جنت میں انہیں سب کچھ مل گیا، جنت سے باہر دنیا میں جانا قیامت سے پہلے ہماری سنت نہیں ہے، اس لیے مالک نے پھر ان سے نہیں کہا۔ تو وہ چیز ہے ہمارے سامنے، ارادہ عزم یہ اللہ سے دعائیں ہیں، روز کی دعا کر کے دعا مانگتے ہیں کہ مالک تیرا کھایا ہے ہم نے، تو صرف ہم سے پہلے جو باپ تھے اور جو گزرے ہیں وہ بھی تیرے لمحات تھے۔ مالک ایمان کی توفیق ملی ہے، اب ایمان کی جو شرائط ہے، ایمان عمل صالح اور تبلیغ حق، اور اس کے بعد جو اس راستے میں آئے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ میرا بھی حامی ناصر ہو، اور یاد رکھیے گا یہ اس وقت تک یہ کام انجام نہیں جب تک خود ایمان لائے انسان عمل سے ثابت کرے اور پھر انذار عام ہو، پھر راستے گلیوں میں مسجدوں میں جو آ رہے ہیں ان کے سامنے جو کئی گھروں میں آ سکتے ہیں کہیں مل جائے، اور اس کے بعد پھر راستے گلیوں میں جہاں بھی سب لوگ سننے پر تیار نہیں ہوں گے، نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انبیاء کی سنت ہے، اس میں مار کھاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں۔ تو یہ راستہ ہمارے سامنے اللہ نے ڈالا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اس کا ثبوت دے دیا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اپنی کمزوری کے باوجود کہ مالک ایمان پر خاتمہ ہو اور مالک اپنی راہ میں شہید کر دے، چاہے تیرے دین کی دعوت دیتے ہوئے کوئی ہم کو گولی سے یا اور خنجر سے شہید کر دے، یا وہ نوبت آ جائے اللہ تعالیٰ جو زندہ رہنے والے ہیں اس وقت یہ کہ میدان جنگ میں کفر ایمان کی جنگ ہو اور اس میں شہید ہو جائے۔ یہ ہے پورا پروگرام میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت ہے، خالص قرآن و حدیث کی دعوت ہے جو دل کے اندر اتر گئی ہے، رگو جان کے اندر خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ میں ارشد کرملائی پورے شعور کے ساتھ اپنے مالک کو گواہ بنا کر اور آپ سب لوگوں کو جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی اس دعوت کو انشاءاللہ رکنے نہیں دوں گا، اس کو اور آگے بڑھاؤں گا، اور جو بھی کوئی اگر اس دعوت کو اسی انداز سے آگے بڑھا رہا ہے تو میرے سے رابطہ کرے، میں اس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے یہ بھائی جتنے ہیں اکٹھے ہو جاؤ، اس دعوت کے اوپر دوبارہ منظم ہو جاؤ، کیونکہ جماعت کے اندر یہ جو شرک لایا محمد حنیف نے اور اس لوگ یہ جتنے محمد حنیف کے لوگ ہیں سیدہ تعظیمی کے شرک کے اوپر ڈٹ گئے ہیں۔ بڑی امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ یہ جماعت آگے جا کے یہ معاملہ کرے گی، لیکن پھر وہی شرک لے آئے جو پہلے مسلک پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے جو شرک اختیار کیا تھا، انہوں نے بھی پھر وہی انداز اختیار کیا۔ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں، میرے ساتھی ہیں،
الحمدللہ ہم اس دعوت کو اور زیادہ شدت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، اور اس راستے میں کم از کم ہمارا ٹارگٹ یہی ہے، شہادت کی موت۔ اللہ سے دعا ہے کہ بستر کے اوپر مالک موت نہ دے، مالک شہادت کی موت دے۔ یا تبلیغ کر رہے ہوں، کوئی کافر مشرک، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث کا وار چلے، یا وہ جو وقت آتا ہے کہ یہ قوم دو حصوں میں پوری طرح تقسیم ہو جائے ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، ایک طرف اللہ کے پکارنے والے ہوں اور دوسری طرف یہ یا علی مدد، یا رسول مدد، اور لبیک یا رسول اللہ والے، اور امام زامن والے، تعویذ گنڈے والے، گھوڑے کے بجاری، قبروں کے پرستار، پری مریدی والے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے مومنوں کے خلاف، اور اس وقت اللہ کی مدد آئے گی اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، اور اللہ کا دین دنیا میں اس طرح غالب آتا ہے، اس طرح مدینہ ریاست بنتی ہے، اس طرح طیبہ ریاست بنتی ہے، اس طرح نظام مصطفیٰ آئے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ ووٹوں کے ذریعے، بھیک مانگنے کے ذریعے، کچھ کو لے کر، یہ کبھی نہیں ہوا ہے، کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسا جو یہ سرفرے کر رہے ہیں، یہ مذہبی لیڈر ہوں یا یہ سیاسی لیڈر ہوں یا عسکری لیڈر ہوں، جو بھی قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کفر و شرک کے اوپر مریں گے، پچھتائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا یہ راستہ بالکل کھول دیا ہے، واضح روشنی نظر آ رہی ہے، الحمدللہ یہی راستہ ہے، حق راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہماری طرف کھینچ لائے مالک، اور ہمیں ان کا ساتھی بنائے، اور انہیں ہمارا ساتھی بنائے۔ اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے لیے مریں۔ اللہ جانتا ہے جینے کا بھی مزہ آئے گا اور مرنے کا مزہ جینے سے زیادہ آئے گا۔